بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں JF-17PFX پر. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. اچھا دوستو، امریکہ کوئی بھی جہاز بنانے سے پہلے ایک ایکس طیارہ بناتا ہے جو کہ صرف تجربے کے لیے ہوتا ہے. اس پر نئی ٹیکنالوجی کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اگلے طیارے میں کوئی اور چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے. اسی طرح ہر نئی ٹیکنالوجی کو مختلف ایکس طیاروں پر آزمایا جاتا ہے، یعنی پہلے بنایا جاتا ہے پھر آزمایا جاتا ہے. میرا ماننا ہے کہ پاکستان ایئر فورس بھی ایسے ہی کچھ کر رہی ہے جسے JF-17PFX کا نام دیا گیا ہے. اس ایکس طیارے پر پاکستان مختلف نئی چیزیں آزمانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہر ٹیکنالوجی کے لیے ایک الگ طیارہ بنایا جائے، تو سب تجربے اسی طیارے پہ کیے جائیں گے. اب میں ایک اور مزیدار بات آپ کو بتاتا چلوں. امریکہ نے ایک TX پروگرام شروع کیا، شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. یہ پروگرام نئی پائلٹس کی تربیت کے لیے بنایا جاتا ہے. ہر ملک کو ٹرینر طیارے چاہیے ہوتے ہیں. امریکہ پرانے ٹرینر بدل کر نئے ماڈل چاہتا ہے تاکہ مستقبل کے پائلٹس کے لیے بہترین طیارہ ہو جس سے وہ جدید جنگی طیارے اڑا سکیں. امریکہ نے کہا کہ ہم نے یہ نیا طیارہ زیادہ تر کمپیوٹر پر ہی بنایا ہے، یعنی کمپیوٹر کے اوپر اس کی 3D ماڈلنگ کی ہے. انہوں نے اسے کمپیوٹر پر بالکل اسی طرح ڈیزائن کیا ہے جیسے اصلی ماڈل بنایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی طیارہ یا کوئی بھی پروجیکٹ بنایا جاتا ہے پہلے اسے کمپیوٹر کے اوپر 3D ماڈلنگ میں ڈیزائن کیا جاتا ہے. جی ہاں، پہلے کمپیوٹر پر ڈیزائن ہوتا ہے پھر اس کا ماڈل بنتا ہے، لیکن امریکہ نے سب سے پہلے کم وقت میں مکمل کیا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس بھی اسی طرز پر JF-17 کا نیا ماڈل بنا رہی ہے جسے کہ JF-17PFX کا نام دیا گیا ہے، جو کہ موجودہ بلاک 3 سے بہتر ہوگا اور پہلے اسی پر نئی چیزیں آزمائی جائیں گی. یہ ممکن ہے کہ پہلے کمپیوٹر پر ماڈل بنے، پھر ہو سکتا ہے پروٹوٹائپ بھی بنایا جائے، یعنی اس کا وہ بھی ماڈل بنایا جائے. اب تو JF-17 کا ماڈل پاکستان میں ہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ 15-20 سال پیچھے دیکھیں تو ایسا ممکن نہیں لگتا تھا، لیکن آج پاکستان خود اپنے ڈیزائن خود ہی فیکٹری میں تیار کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو 2 انجن والے طیارے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ PAF کے جہاز 1 انجن والے ہوتے ہیں، لیکن A5 اور F6 میں 2 انجن تھے مگر وہ کمزور تھے. لیکن اب پاک فضائیہ نے 2 انجن والے طیارے پر کام کرنا شروع کر دیا، جیسے اب کہا جا رہا ہے کہ PAF چین کے J-31 کو حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ ایک 2 انجن والا جدید طیارہ ہوگا. اگر آپ 5th جنریشن کے 2 انجن والے طیارے دیکھیں تو ان کی صلاحیت کافی زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کے پاس اب صرف 2 سنگل انجن والے 4th جنریشن کے طیارے ہیں جن کا نام J-10C اور JF-17 ہے. F-16 کو ابھی الگ رکھیں کیونکہ اس کی صورتحال تھوڑی علیحدہ ہے اور میں نہیں اس کا مستقبل کہہ سکتا، اس لیے اس پر بات نہیں کرتے. JF-17 اور J-10C دونوں ہی ہلکے جنگی طیارے ہیں، ساتھ ہی F-16 بھی ہلکا طیارہ ہے. میرے خیال میں جو طیارے پاکستان ایئر فورس نے استعمال کیے جیسے F-7 اور میراج 3 وہ بھی بہت زیادہ تھے، مگر وہ بھی ہلکے طیارے نہیں سمجھ جا سکتے کیونکہ F-16 تو دنیا میں ہلکے طیارے مانے جاتے ہیں. J-10C بھی ایک انجن کے ساتھ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، مگر میراج 3 اور F-7 اب ہلکوں میں نہیں آتے، یہ بہت ہی ہیوی قسم کے طیارے مانے جاتے تھے. اس لیے پاکستان کو J-35 جیسے جدید طیاروں کے ساتھ ساتھ کچھ بہتر درمیانے درجے کے جہازوں کی ضرورت ہے تاکہ ایک بڑا فرق نہ رہے. اس وجہ سے پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا طیارہ ہو جو نہ ہلکا ہو نہ بھاری ہو مگر بہت تعداد میں تیار کیا جا سکے اور باہر پر انحصار کم ہو، یعنی باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ JF-17PFX میں چین ضرور ساتھ ہوگا، لیکن فی الحال ہم صرف چین کے ساتھ ہی ایسا کر سکتے ہیں اور کسی ملک کو ساتھ نہیں ملا سکتے. کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ 2030 تک بنے گا اور اسے اگلے 10 سال تک اس کی پیداوار چلے گی، کیونکہ صرف ماڈل اصل جہاز بھی بنانا ہوگا اور 10 سال کسی بھی طیارے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتے، آسانی سے تیار ہو سکتا ہے. اگر یہ 2 انجن والا طیارہ ہوگا تو تقریباً اس کی طاقت اور کارکردگی بہت زیادہ ہوگی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا سائز بھی بڑا ہوگا، اس میں بڑے سائز کے سینسر لگ سکیں گے، رڈار جیسے اہم سینسر بھی بہت زیادہ لگے گا. یہ طیارہ زیادہ ہتھیار اٹھا سکے گا اور اس میں زیادہ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے. اس کا ریڈیس بھی کافی بڑھ جائے گا اور اس کی مجموعی کارکردگی، بلندی تک پرواز اور ہوائی حرکات بھی بہتر ہوں گی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو 5th جنریشن کا منصوبہ تھا وہ کہاں گیا، تو آئیے اس پر بھی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں پروجیکٹ آدم کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ ہم سیدھا 5th جنریشن طیارہ بنا لیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے. اگر پاک فضائیہ واقعی 5ویں یا 6ٹھی نسل پر جانا چاہتی ہے تو اسے انڈسٹری، افرادی قوت اور ٹیکنالوجی کی سمجھ ہونی چاہیے، یعنی پہلے ریسورسز کی سمجھ ہونی چاہیے. فی الحال یہ ممکن نہیں کہ ہم مکمل 5th جنریشن طیارہ بنا سکیں، مگر ہم جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیے J-35 جو ہے وہ بہت ہی جلدی تقریباً اگست کے اندر وہ امپورٹ ہو جائے گا، پاکستان کے اندر انڈکشن ہو جائے گی اس کی. اور چائنا نے ایک بہت بڑی بات کہ 50% کا اس کے اوپر ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے. وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ کی پاکستان اور چائنا کی کتنی گوری جو ہے وہ دوستی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 50% جو ہے وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے وہ فری میں نہیں دے رہے، لیکن حقیقت میں میرے خیال وہ فری میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہوگا دوستو، تو اس کا بھی تھوڑا سامنے اندر یعنی کر دیا انٹروڈکشن، کیونکہ تقریباً اس کے 40 یونٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں گے، بہت ہی جلد آنے والے ہیں.
پہلے جو ہے وہ چائنا نے ڈیلے کیا ہوا تھا، بس ایک یعنی اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم جو دینے والے ہیں، لیکن جو اب آپ کو پتہ ہے جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد چائنا تھوڑا متحرک ہوا، اس نے کہا نہیں جی اب میں اسے بہت جلدی انڈکشن دوں گا پاکستان کو، ٹھیک ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جو ہے رپورٹس کے مطابق جو ہے اگست کے مہینے کے اندر اس کی انڈکشن شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فی الحال یہ ممکن نہیں کہ ہم مکمل فیوز جنریشن تیار بنا سکیں، مگر JF-17 جیسا 2 انجن والا بہتر تیار بنانا ایک ممکن اور سمجھدار قدم ہے، اور چین کی مدد سے یہ کام اور بھی آسان ہو سکتا ہے۔ چین اپنے J-20 پر کافی عرصے تک کام کر رہا ہے، ٹھیک، وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے۔ J-20 میں جدید ٹیکنالوجی ہے، یہاں تک کہ چین اب 6ٹھی نسل کے تیاروں پر بھی کام کر رہا ہے، یعنی 5th جنریشن کا کام اس کا مکمل ہو گیا، اب 6th جنریشن پہ جا رہا ہے۔ واہ جی واہ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم جو ہے وہ دیکھیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر چین ہمارے ساتھ ہو تو ہم بھی کچھ نئی ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور JF-17 PFX میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آنے والے وقت میں پاکستان کا مین لڑاکا طیارہ JF-17 ہی ہوگا۔ J-10C اہم کردار ادا کرے گا۔ F-16 کو جتنا چلایا جا سکتا ہے چلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اسے چنگی طرح رکھا جائے گا، لیکن میں F-16 کے بارے میں زیادہ امید نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ J-35 شاید ہمارا مین فائٹر ہو، مگر بہت بڑی تعداد میں نہیں آ سکے گا کیونکہ یہ مہنگا ہے، اس کی دیکھ بھال اور قیمت زیادہ ہے، اور اس پر کام کرنے والے لوگ بھی خاص تربیت کے محتاج ہوں گے۔ اس لیے ہماری انڈسٹری کو بہتر بنانے، لوگوں کو تربیت دینے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے JF-17 PFX ایک ضروری منصوبہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹس کے اندر بتائیے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، ٹھیک ہے، اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید جو ہے پاکستان ایئر فورس کے بارے میں اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اپنی راز ضرور دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔